کچھ گھنٹے پہلے تک ہماری اطلاع کے مطابق تو 33 ڈیتھس تھیں اور کوئی 19 کے قریب زخمی تھے، شدید زخمی. اب ہو سکتا ہے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کچھ شہادتوں میں اضافہ ہوا ہو، پاسبلٹی ہے اس بات کی. ابھی ایز وی اسپیک تب تو جو کرائم سین ہے وہ کلیئر ہے اور وہاں پر کوئی سچویشن نہیں ہے اس وقت، میں رائٹ؟ وہاں سیکورٹی فورسز نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کرائم سین تو کافی وہ ہے، مطلب کیونکہ ایمبوش کا علاقہ جو تھا جدھر وہ اٹیک ہوا ہے تو وہ تھوڑا وائڈ ایریا ہے، مختلف جگہوں سے فائرنگ ہوئی ہے، تو یقیناً ادھر کارڈن آف کیا ہوا ہے. ابھی تک تو سیکیور ہی ہے. ظاہر ہے جنہوں نے کرنا تھا وہ تو بھاگ چکے ہیں میرے خیال میں، اور اس وقت اندھیرا بھی ہے تو وہ کر رہے ہیں اپنی کارروائی، جو قانونی کارروائی ہوتی ہے ایسے کسی بھی واقعے کے فوراً بعد اس پہ انتظامیہ مینیج کر رہی ہے. اور سر کوئی آفیشیل یہ اطلاع ہے کہ کیا اس واقعے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول کی ہے؟ فی الوقت تو کوئی ایسا ذمہ داری قبول کرنے والا سامنے نہیں آیا. بہرحال اتنا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی سیکٹیرین ریلیٹڈ انسیڈنٹ جو روٹین میں وہاں پر واقعات ہوتے ہیں کرم میں، یہ وہ نہیں نظر آ رہا. ہمارا اندازہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے اور اس میں دہشت گرد تنظیمیں جو اس وقت کارروائیاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں کر رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک تنظیم ملوث ہے، لیکن ابھی تک فارملی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ کوئی اس میں لوکل ایلیمنٹ ہے یا فورن؟ تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا تو یقیناً لوکل ان کے انفارمرز اور ایکٹیوسٹ علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، مطلب آپریٹ کرتے ہیں چھپ چھپ کے، تو وہ یقیناً اس میں انوالو ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس بڑے پیمانے پر یہ اٹیک ہوا ہے اور جس طریقہ کار جو اس کا ہے، بڑا مطلب ایک ٹپیکل جو کانوائے ایمبوش کا سٹائل ہوتا ہے گوریلا وارفیئر میں، اس طرح کا استعمال کیا گیا ہے. تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نارمل کرمنل یا سیکٹیرین لیول کا واقعہ نہیں ہے، یہ تھوڑا ہائی میگنیچیوڈ کا ہے اور اس میں ٹیررسٹ فیکٹر جو ہے کراس بارڈر جو اکراس افغانستان کی طرف سے اس کی انوالومنٹ ہے. لیکن ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. کیا سارا پیٹرن بتاتا ہے کہ افغانستان کے کچھ ایلیمنٹس کی انوالومنٹ بالکل بھی خارج سے امکان قرار نہیں دی جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں موجود پاکستانی دہشت گرد تنظیموں کی انوالومنٹ کو اس وقت آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. صحیح. اور سر یہ بات کیا زیادہ پریشان کن نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی واقعہ کہیں بھی ہو وہ ایک ریڈ فلیگ ریز کرتا ہے، لیکن ٹپکلی یہ ایک سڑک جس کے بارے میں سب کو اندازہ ہے، یعنی یہاں واقع ہونا پریشان کن ضرور ہے، حیران کن تو نہیں ہے انفارچونیٹلی، بیکاز پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے. تبھی تو یہاں باقاعدہ ہدایات ہیں کہ کانوائے کے ساتھ موو کریں. یہ باقاعدہ ایک پلانڈ قافلہ جا رہا ہے، کانوائے کے ساتھ جا رہا ہے، انفارم کر کے جا رہا ہے، سیکیورٹی کے ساتھ جا رہا ہے، یٹ دی ٹیررسٹ مینج کہ اس قافلے کو ایک نہیں، دو نہیں، تین جگہوں سے اٹیک کریں. یہ بہت ایک پریشان کن بات نہیں ہے اس حوالے سے؟ پریشان کن یقیناً ہے اور افسوسناک بات بھی ہے. لیکن دیکھیں حکومت کی طرف سے تو حفاظتی اقدامات کے طور پہ پولیس کی گاڑیاں، آرمڈ مسلح پولیس کے اہلکار اور کانوائے کی صورت میں ایک منظم موومنٹ جو ہے وہی ایسے اقدامات ہیں کہ جو ان حالات میں لیے جا سکتے ہیں اور عموماً لیے جاتے ہیں. لیکن یقیناً جو حملہ کرنے والے ہیں ان کی منصوبہ بندی میں یہ شامل تھا کہ وہ اسی سچویشن میں، اسی حالت میں کانوائے کو اٹیک کریں. تو انہوں نے یقیناً اس کے لیے جو اقدامات کیے یا جو پلاننگ کی تو وہ ان تمام فیکٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی. اسی لیے جس وقت یہ کانوائے جا رہا تھا تو آگے پیچھے جو پولیس کی گاڑیاں تھی پہلے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو ہٹ کیا گیا ہے اور پولیس کو انگیج کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ساتھ ہی عام لوگوں کی گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی ہے. پھر ظاہر ہے جب ایک بار افراتفری مچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مینیج کرنا کراؤڈ کو اتنا ایزی نہیں ہوتا، اور ٹارگٹ کرنے والے چونکہ سیکیور بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ کر جاتے ہیں نسبتاً بہتر انداز میں. دفاع کرنے والے مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں اور اٹیک کرنے والے کمپیریٹیولی حالات ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وقتی طور پہ. پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی ہے اس واقعے میں؟ جی پولیس اہلکاروں کی بھی شہادت ہوئی اس واقعے میں؟ یہ پولیس اہلکاروں میں سے کافی شدید زخمی ہیں جو ایویکیویٹ ہوئے ہیں، وہاں سے اسپتالوں میں لائے گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی جانیں بچیں، لیکن اس بات کو بالکل پاسبلٹی ہے کہ ان میں بھی شہادتیں ہوں.
اور اس میں آخری بات ظاہر ہے یہ انفارچونیٹلی پشاور اور کے پی مختلف علاقوں میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. کچھ آپ کے ناقدین، میں اس کو بالکل اس وقت پولیٹیسائز نہیں کر رہا ہے اس کو، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی وفاق میں واقعہ ہوگا وفاقی حکومت پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ صوبے میں ہوگا تو بھی وفاق پہ ایک انداز سے ذمہ داری ہے اور صوبائی گورنمنٹ سے سوال ہوگا. وہ کہتے ہیں جناب ایک زمانہ تھا جب اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے تو میں بہرحال اس وقت کی صوبائی حکومت کہہ لیجیے اے این پی ہے وہ ان کے لیڈر وہاں پہنچتے ہوئے مذمت کرتے ہوئے بیانات دیتے نظر آتے تھے. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے نہیں ہمیں یہاں کی وفاقی صوبائی حکومت کی پریزنس نظر نہیں آتی، ترجیحات میں کبھی یہاں ہے کبھی کچھ اور ہے. دیکھیں جہاں تک ذمہ داری کے تعین کا تعلق ہے تو یقیناً خیبر پختونخوا کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے اور نہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے امن و امان کی. ہماری ذمہ داری ہے پرائمریلی، لیکن میگنیچیوڈ آف اٹیک یا میگنیچیوڈ آف وائلنس جو ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اگر تو یہ ٹیررزم ہے تو ٹیررزم ہمیشہ سے اور ہمارے پاکستان کے سسٹم میں نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے، اور نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت اور اس کے ذیلی اداروں کی آتی ہے. خیبر پختونخوا میں پولیس ہے، پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی، کانوائے کو اسکارٹ کر رہی تھی، موقع پر موجود تھی. پولیس نے ہٹس لیے ہیں، لوگ زخمی ہیں، شاید شہادتیں بھی ہوں، کل مزید پتہ چلے گا، لیکن سارا نمبر سامنے آئے گا. ہسپتالوں میں لوگ اس وقت ان کا علاج جاری ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پرائمری رسپانسبلٹی جس صوبے کی ہے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، لیکن باقی قوم کو یا باقی حکومتوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اس میں بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں واقعہ ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، سندھ میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے صوبے کی ذمہ داری یقیناً ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی حد تک تو ہے، لیکن صوبے اتنے اکوپ نہیں ہیں کہ وہ ٹیررزم کو اس طریقے سے ہیڈ آن ٹیکل کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس میں ان معاملات کا تعلق ہے جو کراس بارڈر انفلٹریشن، ٹیررزم، کراس بارڈر اٹیکس ہیں، دیکھیں پھر بارڈر کی ذمہ داری تو صوبہ خیبر پختونخوا کی نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کی ہے. تو ان کو چاہیے نا وفاقی حکومت کو کہ وہ کریں. اس کے علاوہ یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کی سرکوبی کے لیے جس ملک سے بات چیت کرنی چاہیے، کیا ہمارے وفاقی حکومت کے اہلکار وہاں بات کر رہے ہیں کسی سے؟ یہ بھی سوال ہی پوچھ سکتے ہیں. I just hope کہ چونکہ اگین ابھی آج واقعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ اس موقع پہ مزید میں کیا کہ اللہ کرے کہ آئندہ چونکہ ظاہر ہے ہر انسان کی ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اور کم از کم اس طرح کے انسیڈنٹس کے جہاں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ حساس ہے، ایک پرٹیکولر روڈ، اس کا بھی ایک پرٹیکولر ایریا، کم از کم آئی ہوپ کہ ہم آئندہ اس ایشو پہ بات نہ کر رہے ہیں تناظر میں، اور اللہ کرے کہ کم از کم اس پہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ آئیڈیل رہے وفاق کی صوبے کی، اور لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کے مزید اس طرح کی خبریں نہ سننی پڑیں.